اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس نشست میں ہم مہمان نوازی کے حوالے سے احادیث پیش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا۔ آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے معلوم کرایا، سب نے جواب دیا کہ پانی کے سوا اپنے پاس کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس مہمان کو کون لے جائے گا یا کون اس کی ضیافت کرے گا؟ تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا، میں، اور مہمان کو لے کر گھر آئے۔ بیوی سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی تکریم کرو۔ انہوں نے کہا، میرے پاس تو بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں۔ کہا کہ کھانا تیار کرو اور چراغ کی لو ٹھیک کر دو۔ بچوں کو جب وہ رات کا کھانا مانگیں سلا دو۔ بیوی نے کھانا لگایا، چراغ کی لو کو ٹھیک کر دیا، بچوں کو سلا دیا، پھر اٹھیں اور ایسے کہ گویا چراغ کو درست کر رہی ہیں، چراغ کو بجھا دیا اور مہمان کو ایسا محسوس کر دیا، یعنی کرا دیا کہ یہ دونوں میاں بیوی بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ اس طرح یہ لوگ رات بھر بھوکے سو رہے۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ انصاری بزرگ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا، اللہ تعالیٰ رات تم دونوں کے عمل سے ہنس پڑا، یعنی اپنی شان کے لائق ہنس پڑا، یا پھر فرمایا کہ پسند فرمایا۔ اسی پر یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، جس کا ترجمہ ہے، اور اپنی ذات پر ایثار کرتے ہیں اگرچہ ان کو تنگی ہو، اور جو اپنی ذات سے بخالت سے محفوظ رہا، یعنی بخل کرنے سے، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مہمان کی تکریم کی خاطر خود بھوکا رہنا برداشت کیا، لیکن مہمان کی عزت افزائی کی اور اس کو شکم سیر کھانا کھلایا۔ حضرت ابو شریح سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے کانوں نے سنا اور میری آنکھوں نے دیکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے ہمسایہ کی تکریم کرے، اور جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی اس کی جائزہ بھر تکریم کرے۔ کسی نے کہا، مہمان کا جائزہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا، 1 دن رات۔ مہمانداری 3 دن رات ہوتی ہے، اور جو اس سے زیادہ ہے، یعنی چوتھا دن شروع ہو گیا یا 5واں دن شروع ہو گیا، تو وہ صدقہ ہے۔ جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ تو چونکہ راوی نے جب یہ روایت بیان کی تو اس میں اور بھی بہت ساری باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائیں وہ ساری راوی نے بھی بیان کر دیں، لیکن درمیان میں جو اس بات کا جو آغاز ہوتا ہے وہ مہمان کی تکریم کے حوالے سے ہے، اور اس میں پہلا دن تو بہت ہی اس کی تکریم کرے، اور پھر باقی 3 دن اور 3 رات اس کی مہمانداری ہے، اور اس سے زیادہ یعنی چوتھا دن جو شروع ہوا تو وہ پھر صدقہ میں آ گیا۔ مہمانداری 3 دن ہے۔ اس کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمانداری 3 دن ہے، اور جو اس کے بعد ہو وہ صدقہ ہے، یعنی چوتھا دن شروع ہو گیا، 5واں دن شروع ہو گیا۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ 3 دن تو مہمانداری کرے، یعنی جو میزبان ہے وہ 3 دن مہمانداری کرے، اور پھر چوتھا دن جب شروع ہو تو پھر وہ جو بھی گھر میں پکے اس کو گھر کا فرض سمجھ کر جو بھی گھر والے کھائیں وہی چیز اس مہمان کو پیش کر دی جائے۔ لیکن یہ
مہمان تک ہے، مہمان نواز تک ہے، میزبان تک ہے کہ وہ کتنی خدمت کر سکتا ہے۔ بہرحال جتنی خدمت کرے گا، 3 دن کی خدمت کا تو اجر بہت ہی بڑا ہے، اس کے بعد پھر صدقہ ہے۔ حضرت ابو شریح الکعبی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اگر بولے تو اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ جو شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی اس کے جائزہ بھر یعنی 1 دن رات تکریم کرے، اور مہمانداری 3 دن ہے، اس کے بعد صدقہ ہے، اور مہمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اس کے بعد میزبان کے پاس ٹھہرے بلکہ وہاں سے چلا جائے۔ یعنی 3 دن جو ہیں وہ مہمان کو بھی چاہیے۔ ہاں، مہمان کے بارے میں ارشاد فرما دیا کہ مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ 3 دن، اگر بہت زیادہ بھی رہنا پڑے تو 3 دن تک رہے، اس کے بعد چلا جائے۔ لیکن ساتھ میزبان کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا کہ اگر وہ 3 دن کے بعد نہیں جاتا تو پھر اس کا جو 4تھا دن شروع ہوگا یا اگلے جو جتنے دن آئیں گے وہ صدقہ ہوگا۔ حضرت ابو کریمہ السامی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہمان کی رات کو خاطرداری ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جس نے کسی کے گھر رات گزاری، وہ شخص گھر والے پر ایک قرض ہے، اگر چاہے تو اس دین کو ادا کر دے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ تو یہ رات کا خاص کر اس لیے ارشاد فرمایا کہ رات چونکہ جو باہر سے آئے اس کے لیے قیام کرنا بھی ہوتا ہے اور اس کے لیے مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے رات کی مہمانداری پر خصوصی طور پر اس طرف اشارہ کیا۔ جب مہمان معلوم رہ جائے، اس حوالے سے حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کسی قوم کے پاس بھیجیں اور وہ لوگ ہماری ضیافت نہ کریں، یعنی ہماری مہمان نوازی نہ کریں، ہمیں مہمان نہ سمجھیں، تو آپ کی رائے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا، جب تم کسی قوم کے پاس جاؤ تو میں بتاتا ہوں کہ مہمان کو کیا کرنا چاہیے، انہیں متوجہ کرو کہ ہم تمہارے مہمان ہیں، اور اگر وہ مہمان نوازی نہ کریں تو اس قدر لے لو جتنا ایک مہمان کو چاہیے، یعنی تم انہیں یہ کہہ دو کہ ہمیں کچھ کھانا دے دیجئے، کچھ ہمیں وقت گزارنے کے لیے، تو اس طرح تم مانگ سکتے ہو۔ اب یہ ہے کہ کسی شخص کا اپنے مہمان کی خود خدمت کرنا۔ سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کہ ابو اسید الساعدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی میں دعوت دی اور ان کی دلہن انہی لوگوں کی خادمہ تھی، تو اس نے بیان کیا کہ معلوم ہے کیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا، رات کی دھری ہوئی کچھ کھجوریں اور ایک چھوٹے سے مٹی کے برتن میں بھگو کر۔ تو یعنی اس امام بخاری کا یہ جو انہوں نے عنوان باندھا، اس اعتبار سے تو یہ ہے کہ جو خود خادم ہو مہمان کا، یا چاہے دولہا ہو چاہے دلہن ہو، وہ خود اگر مہمان کی خدمت، یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کوئی بھی خاص مہمان ہو تو اگر دولہا دلہن خود اس کی خدمت کے لیے اٹھتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے اور اس کا اجر بھی دوہرا ہے۔ تو یہ الادب المفرد سے ہم نے روایات پیش کی ہیں۔ تو ان احادیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو سارے امور جو ہیں وہ واضح ہیں، مہمان کے لیے بھی اور میزبان کے لیے بھی۔ میزبان مہمان کو 3 دن تک اس کی مہمانداری کرے، 4تھا دن پھر جو کچھ بھی ہے اس کو پیش کرے اور یہ صدقہ میں آئے گا، اور مہمان کو چاہیے کہ وہ مہمان بن کر کسی کے گھر کم مدت رہے، زیادہ سے زیادہ اس کی مدت 3 دن ہے، اور 3 دن کے بعد وہ کوشش کرے کہ وہاں سے رخصت ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں شرف میزبانی اور مہمان کی خدمت کی توفیق ارزانی فرمائے، اور جو اسلامی آداب اور اسلامی اخلاق اور اسلامی اطوار ہیں انہیں اپنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔